السلام علیکم ناظرین، بات آزادی کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر حسین۔ شاید آج آپ میرے چہرے پہ کوئی خاص سی رونق بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں جب کہیں دور دیش سے کوئی بندہ اپنا عزیز دوست واپس آتا تھا تو سب اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، ہم ان دیسوں کی، ان علاقوں کی، ان زمانوں کی باتیں سننے کے لیے۔ تو آج ہم بھی کچھ باتیں سنیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی رضا صاحب، اور ٹریولر مسافر کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے میرے خیال میں۔ یہ مجھے جانا جاتا ہے جی علی دا ٹریولر کے نام۔ علی دا ٹریولر، علی مطلب مسافر ہے۔ علی بھائی بہت شکریہ اس لحاظ سے بھی کہ آپ اپنے شہر میں واپس آئے ہوئے۔ جی بہت شکریہ جی۔ آپ کا سفر کیسے شروع ہوا، مسافر کیسے بنے آپ؟ دیکھیں جی، جو آپ نے انٹروڈکشن دیا اور اس میں یہ بتایا کہ آپ اپنے شہر واپس آئے ہیں، ہاں، سب سے پہلے تو میں تو جی یہیں سے بلانگ کرتا ہوں، ایبٹ آباد سے، اور یہاں پہ جو ہے وہ گھومنا پھرنا ہی ہوتا تھا، اور تو کوئی ایبٹ آباد میں سب سے بڑی جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ گھومنا پھرنا ہوتا تھا۔ اتفاقیہ جی ہمارا گھر تھا شملہ پہاڑی پہ، جہاں پہ بلوچ میس ہے، اس کے نیچے جو جنرل جیمز ایبٹ کا گھر تھا وہ میرے والد صاحب کو لاٹ تاریخ گڑھ میں ہوا کرتے تھے آپ، حسن اور تاریخ جہاں پہ ملتے تھے۔ آج 45 ہل روڈ اس کا ایڈریس ہے جی، وہ ابھی بھی شاید ایگزسٹ کرتا ہے، وہ بہت بڑا گھر ہے وہاں پہ، ریڈ چھت والا۔ اگر آپ شملہ پہاڑی جائیں تو آپ کو بلوچ میس سے نیچے نظر آتا ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے جی۔ وہاں سے ہم لوگ کبھی شملہ پہاڑی، کبھی ڈیری پہاڑی، کبھی 3 درختوں والی، جہاں پہ بلوچ میس ہے یہاں پہ 3 درختوں والی پہاڑی ہوتی تھی جی، تو یہاں پہ ہم جاتے ہوتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، پھر لیڈی گارڈن، پھر الیاسی مسجد، وہ گھومنا پھرنا ہی ہوتا۔ مطلب پڑھنے کے بعد یا جو بھی مسجد پڑھائی کے دوران اس کے بعد جو وقت نکلتا تھا وہ گھومنے پھرنے میں، اور شاید یہ چیز وہیں سے پھر آپ کے اندر کہیں سے۔ ہاں جی، پھر یہ جینس میں ہوتی ہے جی چیز، ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے بھی گھومتے پھرتے تھے گھومتے پھرتے۔ اچھا علی بھائی، چلیں، میرے خیال میں آپ کا ویسے ایک مسافر کی طرح آنا اپنے گھر یا گاؤں تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہاں سے مائیگریٹ کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں سر اباؤٹ کوئی 25 ایئرز ہو گئے مجھے یہاں سے گئے ہوئے، اور میں نے یہاں پہ جی بڑا محنت کی، مختلف NGOs کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد میرا جو انٹرسٹ تھا جی وہ میں کیونکہ کریٹیو آرٹسٹک مائنڈ تھا، تو میرا وہ آرٹ لور ہونے کے اس میں مجھے ایک چانس مل گیا لاہور میں کسی پروڈکشن ہاؤس میں۔ صحیح ہے۔ میں وہاں پہ چلا گیا، وہاں پہ جا کے پھر میں نے میڈیا میں کام شروع کر دیا۔ شروع میں فلم میں کام کرتا رہا ایز اسٹاف، ٹیکنیکل اسٹاف۔ اس کے بعد TV جوائن کر لیا جی، تو پھر TV میں پھر ایسے لگے ہیں جی کہ شروع میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں رہے، پھر اس کے بعد 2008 سے میں نے نیوز میں آ گیا، پھر اس کے بعد نیوز کو چھوڑ کے پھر اور ایک سائڈ پہ ایک بہت مشہور و معروف چینل ہے جی پاکستان کا، ڈسکور پاکستان، جو ٹورزم کے حوالے سے۔ ٹورزم کے حوالے سے جی 2017 میں نے وہ جوائن کر لیا، پھر 7 سال اس چینل کو میں نے ہیڈ کیا۔ زبردست۔ 2023 میں جی میں نے اس کو خیر آباد کا، میں کہا بہت ہو گیا، بس 25 سال 30 سال بہت کر لیا کام، اب بس گھومنا پھرنا۔ تو پھر ظاہر ہے ٹورزم پاکستان تو ایک خالصتاً ٹورزم کے حوالے سے تھا، ایک ایسے دور میں جب ہمارا امیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی بڑا بلر سا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ظاہر ہے ہمارے ساتھ انٹرنیشنلی حالات ہیں، ٹورزم ہمارے پاس اتنا ڈائیورسٹی ہے، نیچر ہمارے ایک ساتھ چار موسم چل رہے ہوتے ہیں، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں برف ہے، کہیں کوئی ایسے دور میں جو سوشل میڈیا ہے یا آپ جیسے ٹریولر جو ہیں وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں اس طرح سے ہے کہ ٹورزم جو ہے نا جی یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کی کم و بیش جو ہے وہ 14 15 16 اقسام ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے یہاں ٹورزم ہے وہ یہ ہے کہ بیک پیک پہنا، 3 4 5 دوستوں نے گاڑی بک کی، ناردرن ایریا میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے جو نیچر ہے اس کو گند پھیلایا، وہاں پہ واپس آ گئے، یہ ٹریولر کی ہے۔ اور جو لوکلز ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ٹورسٹ آئے صحیح، ہم اس کی کھال کس طرح ہوتا ہے، کپا کس طرح؟ کپاں کس طرح۔ جو میری نظر میں جو ہم لوگوں کا کردار ہونا چاہیے، آپ اگر میرے ویلاگز دیکھیں جو میں بناتا ہوں، میں اپنے ویلاگز میں کوئی نہ کوئی میسج چھوڑتا ہوں، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسی چھوڑتا ہوں
کہ جس سے لوگوں کو اویئرنیس آئے. مثلا میں ابھی کیا ٹلا جوگیاں گیا, وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ 4x4 گاڑی جاتی, لیکن اوپر جا کے میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں پہ لوگوں نے پانی کی بوتلیں پھینکی ہوئی ہیں اور اس کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے. پھر جو ایک ہیریٹیج سائٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, کسی گائیڈ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے, نیچے اپنا نمبر لکھا ہوا ہے اور دل بنایا ہوا ہے. دل بنایا ہوا ہے, اس کے بیچ میں تیر لگایا ہوا ہے. وہ اس چیز کی قیمت کو نہیں جانتا, اس چیز کی قدر کو نہیں قدر کو نہیں جانتا. تو اسی طرح سے آپ اگر ایک پانی کی بوتل کسی جگہ پہ یا پلاسٹک کا بیگ کہیں پہ پھینک دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قاتل ہیں 2 درختوں کے. تو جو بیسک کانسیپٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ ٹریولنگ کریں. قرآن کی ایک آیت بھی ہے سیرو فی الارض کہ آپ اللہ کی زمین میں گھومو پھرو سیر کرو. اس سیر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جائیں اور آپ گند پھیلا کے واپس آ جائیں. آپ وہاں پہ جائیں, نیچر کو جو ہے وہ دیکھیں, اس کے ساتھ فیملیئر ہوں اور اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کریں. جب آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ وہاں پہ سفر کریں, سیکھنے کے لیے جائیں. ٹھیک ہے, اب پنجاب میں لاہور میں شاہی قلعہ ہے, شاہی قلعہ میں لوگ آتے ہیں, وہاں پہ وہ آتے ہیں پورا پنجابی کہتے ہیں جی ٹبر, وہ ٹبر آتا ہے پکنک کے لیے. وہ وہاں پہ بیٹھ کے چادر بچھاتے ہیں, نیچے کھانا کھاتے ہیں, اور جو دنیا جان کا گند ہے وہ وہاں پہ چھوڑ کے اس گند کے ساتھ فوٹو کھنچوا کے چلے جاتے ہیں. اب اس چیز کو دیکھنا, اس چیز کی اسٹڈی کرنا کہ یہ کیوں بنا تھا, کیسے بنا تھا, کیا چیزیں وہاں پہ تھیں. اب جو اس کی مین انٹرنس ہے اس شیش محل کے اندر کی, آپ اس کے اوپر جہاں پہ وہ آرچ بنی ہے اس پہ آپ تقریباً 7 فٹ کے اوپر دیکھیں تو وہاں پہ چائنیز مونوگرام کے ساتھ شیشہ لگا ہوا ہے. اچھا, مطلب یہ ہمارے تعلقات پرانے بھی ہیں. جی علی بھائی, ظاہر ہے میں تو ابھی تک آپ کے جو بات سے آبزرو کر سکوں, بحثیت مجموعی ہم ابھی شاید سیاحت کی اس روح کو نہیں سمجھ پا رہے. نہیں, بالکل نہیں سمجھ پا رہے. اس کے لیے نا سر آپ کو جو ہے وہ ٹرین ہونا پڑے. آپ نیپال چلے جائیں, چھوٹا سا اتنا سا ملک ہے, ان کی اکانومی سیاحت کے اوپر بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ اس چیز کو سیکھ چکے ہیں کہ کیسے اس کو جو ہے سیاح جو آ رہے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کے لیے فیسیلیٹیشن کیا کرنی ہے, ان کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. اور جو سیاح آتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں. علی بھائی, اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ظاہر ہے پبلک کو دیکھیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ایبٹ آباد لیٹس سپوز مثال لے لیتے ہیں, ایبٹ آباد ہے, آپ یہاں پہ لوگوں کو ٹرین کریں کہ اگر کوئی فارنر آ جاتا ہے یا اگر کوئی دوسرے شہر سے بندہ آ جاتا ہے تو آپ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی ایک ویب سائٹ ڈیولپ کریں. اس ویب سائٹ کے بیچ میں آپ کے جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے, جو جن کی کمیونیکیشن اچھی ہے, جو علاقوں کو اچھے سے جانتے ہیں, اور جس نے بھی اس ایریا میں آنا ہے وہ آنے سے پہلے ویب سائٹ کو چیک کرے اور وہاں سے اپنی جو گائیڈ ہے, اپنا جو گائیڈ ہے اس کو سلیکٹ کرے اور اس کے ساتھ وہ یہاں پہ آ کے گھومے پھریں. اب وہ جو گائیڈ ہے اس کی کنیکٹیویٹی ہو گیسٹ ہاؤس یا ہوٹل والوں کے ساتھ, اس کی کنیکٹیویٹی ہو ٹرانسپورٹ والوں کے ساتھ, اس کی کنیکٹیویٹی ہو جو کیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں, اگر کوئی گروپ آ رہا ہے ان کے ساتھ. یہاں پہ وہ اپنے ٹینٹ جو ہیں جو کیمپنگ کا اس کو پتہ ہو کون سی جگہ کا موضوع ہے, کون سی جگہ محفوظ ہے. کسی بھی ٹورسٹک پلیس پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیشن ملے. آپ بس پہ بیٹھ کے آ جائیں, آگے ساری چیزیں آپ کا وہ گائیڈ آپ کو پرووائڈ کرے. صحیح کرے صحیح. تو اس طریقے سے آپ اس انڈسٹری کو بوم دے سکتے ہیں. سر میرے خیال میں یہ تو بڑا مائکرو لیول سے اور بڑا افیکٹو وے ہے میرے خیال میں جو ابھی تک آپ کا خاکہ سمجھا ہوں کہ ظاہر ہے 150 لوگ ہوں گے, 200 لوگ ہوں گے کسی بھی شہر میں, جی, جن سے گائیڈ نے آگے رابطہ کرنا ہے کہ یار مجھے یہ شہر میں گھومنا ہے, میں رہنا ہے. ٹریولر نے رابطہ کرنا گائیڈ سے. ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو رجسٹر کرے اپنے پاس کہ اب میرے پاس مختلف ٹریولرز آتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریولرز آتے ہیں. اب ایک ٹریولر ہمیں مل گیا جی ہنزا میں, وہ کسی پریشانی میں تھا, ہم رکے, ہم نے اس کو گائیڈ کیا, اس کو بتایا, اس کو ساتھ لے کے آئے. وہ
گیا جب واپس اپنے کنٹری میں اس نے جا کے جتنے بھی وہاں پہ گروپ تھے اس میں ہماری پکچر شیئر کی. اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اس ایریا میں ٹریول کرنے کے لیے جانا ہے تو دیز آر دا بیسٹ پیپلز, ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی بن گئی جی کہ یار آپ کوئی بھی آئے گا تو لازمی بات ہے آپ کو اس بات کو مان رکھنا ہوگا, اس بات کا. ہمیں مان رکھنا ہے, اور وہ ایک چین ڈیولپ ہوگی. اب جتنا بھی اس کنٹری کا ٹریولر آتا ہے وہ آنے سے پہلے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جی ہم نے ادھر آنا ہے, اتنے دن ہمارا اسٹے, آپ کیا گائیڈ کریں گے. تو ہم ان کے لیے اپنے ملک کا ایک امیج بلڈ کر دیا ہم نے کہ یار ہم لوگ جو ہے ہاسپٹیبل لوگ ہیں, ہم لوگ اچھے لوگ ہیں, ہم لوگ جو ہے جو ہمارے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے ہم لوگ وہ نہیں ہیں. سر میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ, پچھلے دنوں میں یہاں پہ کینٹ بازار سے نکلتے ہوئے کوئی گورا ٹورسٹ تھا, ظاہر ہے وہ تصویریں وغیرہ بنا رہا تھا, تو میں نے لوگوں کا واقعی بیہیویئر دیکھا. جو نوجوان لڑکے والے وہ اس کے ارد گرد ایسے جمع ہو رہے تھے کہ جیسے کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے, پھر اس کے ساتھ الٹی سیدھی انگلش بولنا. میرے خیال میں اگر اس کے ساتھ ایک مقامی بندہ ہوتا تو شاید اس لوگوں کا رویہ بھی بہت اچھا ہو جاتا. اب ہم خود ہی اندازہ کر لینا کہ ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں, مقامی کوئی ایک دوست ہمارا ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کا ٹوٹلی ہمارے ساتھ رویہ, وہ سب کا مہمان ہو جاتا ہے بندہ. جی ایسے ہی. تو علی بھائی یہ بہت اچھی تجویز ہے آپ کی, اس پہ میرے خیال میں ہمیں پراپر آواز بھی اٹھانی چاہیے اور اس پہ ہمیں کرنا چاہیے مزید. اس پہ کام اگر کیا جائے تو میرے خیال میں بہت اچھے اثرات ہمیں مل سکتے ہیں. سر میرا سوال وہی پہ تھا کہ سوشل میڈیا جو ہمارا امیج ڈیمیج ہو رہا ہے انٹرنیشنلی, اس کو کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کو نا اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ وہ کہتے ہیں کہ سنی سنائی پہ جو ہے وہ عمل نہ کریں, بی پریکٹیکل. دنیا میں سوشل میڈیا جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے, آپ اچھے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں اپنی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دیتا. اگر کوئی چیز مس ہیپ اس طرح کی ہو بھی گئی ہے وہ کسی انڈیویجول کی وجہ سے ہو گئی ہے, کسی انڈیویجول کی وجہ سے, اس انڈیویجول کی وجہ سے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورا پاکستان گندا ہے یا جو سا ایریا ہے وہ گندا ہے. آپ کو خود اپنے ملک کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں ٹھیکہ لیا ہوا ہر بندے نے برائی کرنے کا. یہ کوئی نفسیات کا مسئلہ ہے, نفسیات کا مسئلہ ہے. جہاں پہ برائی ہے وہاں پہ اچھائی بھی ہے, اور اچھائی زیادہ ہے, ذرائی بہت کم ہے, لیکن وہ برائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور پھر کچھ جو سوشل میڈیا کے الگوریدمس بھی ہوتے ہیں جی ایسے کہ جو وہ ہوتے ہیں. لیکن میرے جو ذاتی رائے ہے اس میں یہ کہ آلویز بی پازیٹیو, ہمیشہ نہیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ آپ پازیٹیو رہیں. اور اسپیشلی جتنے بھی ٹورسٹ حضرات ہیں یا ٹورزم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ٹورزم کے ساتھ تعلق ہے, مثلاً جن لوگوں کے پاس کوئی گیسٹ ہاؤسز ہیں یا جو اپنے گھر جو ایئر بی این وی پہ یا booking.com پہ یا ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں ان کے اوپر دے رہے ہیں, ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا امیج صحیح جانا چاہیے. آپ کو نیگیٹیوٹی نہیں دکھانی, آپ کو پازیٹیو دکھانا ہے. بالکل جب آپ پازیٹیو دکھائیں گے تو آپ کے پاس ٹورسٹ آئیں گے, لوگ آئیں گے. اس کے کوئی گورا دیکھتے ہیں اس کے گیٹ وہ بھی آپ نے کہا ایک دم جمگٹا ہو جاتا ہے, کوئی بھی فارنر آ گیا, آسان ہے سر. اور دوسری چیز یہ کہ جو بھی پاکستان سے باہر سے آتا ہے نا جی وہ ماتڑ نہیں ہے, پڑھ کے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہم ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, سیاح کوئی بھی ہوگا وہ تھوڑا سینسیبل ہوگا تو تبھی آئے گا, وہ تھوڑا بہت وہ اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے آپ کو کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کیا کرنا ہے, اور جو آنے والا ہے وہ تو آلریڈی پڑھ کے. بہت ساری اس قسم کی ایپس ہیں جو آپ کو, کچھ ایپس پیڈ ہیں, کچھ جو ہے وہ ان پیڈ ایپس ہیں. وہ آپ کو جو وہ ایپس ہیں وہ آپ لے لیں. ٹھیک, جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں وہ سارے کے سارے ایک ایپ ہے, اس کو وہ انسٹال انہوں نے اپنے پاس کیا ہوتا ہے. اس ایپ میں ان کو پتہ ہے کہ رہائش کہاں پہ ہے, پیٹرول پمپ کہاں پہ ہے, ہاسپٹل کہاں پہ ہے, کھانا کہاں سے ملے گا. ایوری سنگل ڈیٹیل جو ہے وہ اس ایپ کے بیچ میں ہوتی ہے. اور کوئی ایمرجنسی ہے تو کہاں پہ, ایمرجنسی نمبر ایک چیز اس کے اوپر مینشن ہوتی ہے. اس کو جو ہے وہ ہم جو اپنی گاڑیوں پہ ٹریول کرتے ہیں, اپنی بائکس پہ ٹریول کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اوور لینڈرس. اچھا,
ٹھیک ہے, جو فارنر ہوتے ہیں ہاں ہاں over بالکل, understand. اکثر سائیکلسٹ آتے ہیں, موٹر سائیکلسٹ ہاں آتے جی. ہیں, بالکل. وہ اپنی پوری ورکنگ کر کے, ان کے پاس پورے میپس ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس پوری بکس ہوتی ہیں, وہ ایک ایک چیز انہوں نے مارک کی ہوتی ہے. تو شاید یہ چیزیں. اچھا علی بھائی, ظاہر ہے راستے تو سارے بتاتے ہیں, کرایہ کوئی بھی نہیں دیتا, جی تو ویسے ٹورزم یہ کرنا تھوڑا سا مہنگا کام ہے, شوق کا کام ہے؟ نہیں سر, یہ شوق کا کام ہے, یہ شوق ہے. وہ شوق کا کوئی مول نہیں. ہاں, جس نے ٹورزم کرنی ہے نا جی, وہ ہمارے کئی پاکستانی ماشاءاللہ اللہ ان کو مزید صحت دے, وہ یہاں سے پیدل عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے. بالکل. تو یہ پیسہ میٹر نہیں کرتا اس میں, جذبہ. اور خصوصی طور پہ یہ میں ایک بہت پازیٹیو بات کرنے لگوں, خصوصی طور پہ پاکستان میں آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں, آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, آپ کا کچھ ہو گیا, وہاں پہ آپ کو کھانا پینا بھی مل جائے گا, وہاں پہ آپ کو رہائش بھی مل جائے گی فری آف کاسٹ. اس پہ کوئی شک نہیں سر. یہ اتنے اچھے لوگ ہیں پوری دنیا میں. پاکستان کا اگر امیج جاتا ہے نا جی, وہ یہ جاتا ہے کہ ہاسپٹیبل لوگ ہیں, وہ چاہے فارنر ہو چاہے پاکستانی ہو, اس کے لیے. اور آپ ریموٹ سے ریموٹ ایریا میں چلے جائیں, جو بندہ رہی جھگی میں رہا ہوگا نا, اس پہ کوئی شک نہیں. وہ سر آپ کو جس دل سے وہ آپ کو ویلکم کہے گا نا, وہ پرائس لیس ہے سر, اس کی پرائس کوئی. 2023 میں جی میں نے بالکل جاب شاپ سب چھوڑ دی, بس میں آپ صرف ٹریولنگ کرتا ہوں, گھومتا پھرتا ہوں. تو سر ظاہر ہے ایک بائکر کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں؟ بائکر کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے جی کہ ایک تو آپ کا جو ہے وہ حوصلہ جوان ہونا چاہیے. سب سے پہلی چٹے بال لے کے پریشان نہیں ہونا, مطلب بابے نہیں سمجھنا ہے, بابے نہیں سمجھنا, دل جوان ہے. بابے نہیں سمجھنا. دوسرا جی سیفٹی پریکاشنس ٹھیک نیسیسری ہیں, اور پاکستان میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی بائکر ٹریولرز ہیں وہ سیفٹی گیئرز کا بہت خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کے پاس اچھا ہیلمٹ ہونا چاہیے, نی گارڈز آپ کے پاس ہونے چاہیے, پھر آپ کے پاس جو اب یہ میں موسم گرم ہے, وہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایبٹ آباد میں تو آج جو ہے وہ اتنا موسم لیکن یہ گرم نہیں ہے سر. اچھا, یہ میش والی ہے, یہ سمر کی جیکٹ ہے. تو میں نے اگر 2 کلومیٹر بھی بائک چلانی ہے نا, تو میں اس کے لیے اپنے سیفٹی گیئرز کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور میں آپ کے توسط سے جتنے بھی لوگ ہیں دیکھنے والے پورے پاکستان میں جو یہ چیز دیکھ رہے ہیں, پراپر جو بائکر حضرات ہیں وہ اپنے سیفٹی گیئرز پورے رکھیں, شوز, نی گارڈز, ایلبو گارڈز, چیسٹ گارڈز پیچھے, اب وہ ہر چیز آپ اپنی پوری لے کے چلیں. اچھا علی بھائی, ظاہر ہے آپ کا جو زیادہ پس منظر ہے یا تھرو آؤٹ جو آپ کیریئر ہے وہ میڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہے, انفرادی طور پہ مطلب آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے ٹورزم کے فروغ کے لیے؟ ٹورزم جو ہے نا جی, یہ باقاعدہ پوری ایک انڈسٹری ہے, اور پریزنٹیشن پہ میٹر کرتا ہے. پریزنٹیشن آپ کی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور چند چیزیں جو ہماری تھوڑی سی ہارش ریالٹیز جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئی. یہ دیکھیں, میں اپنے ایز این انڈیویژول میری ایک کوشش ہے کہ میں جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دوں. اس کے اوپر میں ایک پروگرام کے اوپر بہت ایفرٹ کر رہا ہوں. میں ایک کمپنی ہے جی کارپیڈیم کے نام سے, اس کے ساتھ میں جو ہے وہ ایز کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ڈفرینٹ سارٹ آف ٹورزم جو ہے نا, مثلاً اسپورٹس ٹورزم اسپیشلی, ان کو ہم جو ہے وہ لے کے جائیں ساتھ, وہاں پہ انٹرنیشنل ایکسپوجر دیں. اس میں ہماری 2-3-4 ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم کورسپونڈنس پہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر جس وقت کوئی ہم کسی سٹیج پہ پہنچیں گے تو ابھی ہے کہ گورنمنٹ سے ہم اس کا گورنمنٹ سے بھی اس کو وہ اپروول ہو جائے گی. میرے خیال میں پہلا جو فیکٹر ہے وہ تو ظاہر ہے حکومت تو ڈیفینیٹلی اس کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے یا ذمہ دار ہے. حکومت نے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. نہیں, حکومت ذمہ دار ہو تو پھر پرائیویٹ لوگوں کو کرنے کی کیا ضرورت؟ نہیں, پرائیویٹ سیکٹر تو ظاہر ہے وہ اپنے مواقع خود تلاش کرے گا. انٹرنیشنل ٹورزم کا پاکستان میں کیا اسکوپ ہے نا؟ بالکل ہے, بالکل. اس چیز کو تو ہم سب مانتے ہیں. ہاں دیکھیں, ابھی اس کے لیے لیک کام پہ ہو رہی ہے. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, میں نے ایک ٹور پلان کیا جی ورلڈ کا, اور اس میں ہم نے 79 کنٹریز مارک کی.
79 کنٹریز. ہاں اچھا وہ اس طرح سے تھا کہ میرے ساتھ کچھ 2 معذور لوگ تھے اور وہ میرے ساتھ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے. تو کیونکہ میرا ٹریولنگ کا ایک ایکسپوئر اچھا ہے اور اس میں انفارمیشن گیدرنگ، ٹور پلاننگ، کس طرح سے تجربہ بورڈنگ، لاڈجنگ، یہ وہ الا بلا ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کہ کس طرح سے کرنی. اچھا اس میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو بالکل اپریشیٹ کروں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی جو فارن منسٹری ہے اس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. سو یہ ہے کہ ہم جو یہ ایک پروگرام پلان کر رہے ہیں، ابھی میں اس کو ڈسکلوز اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں. تو جس وقت میری ورکنگ کمپلیٹ ہوگی تو مائٹ بی پاسبل کہ میں آپ کے چینل انشاءاللہ اور ہم ڈسکس بھی کریں گے اور اس کے امکانات اور مواقع کا بھی جائزہ لیں گے انشاءاللہ العزیز. علی بھائی میرے خیال میں ظاہر ہے یہ سفر اور سیر و سیاحت کی باتیں تو اتنی طویل ہوتی ہیں کہ کبھی بھی ان سے دل نہیں بھرتا جی، لیکن شاید ہمارا وقت جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا یہاں پہ اختتام کریں گے اور علی بھائی کے ساتھ ہماری جو سیر و سیاحت کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے سب کے لیے دلچسپی اور مفید بھی ثابت ہوگی اور دلچسپی کا باعث بھی بنے گی. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.